سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار عاصی اور حقیر اور تقصیر کو اللہ جل مجدہ و حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک جو کہ صوفی محمد اقبال صاحب جناب محمد صفدر اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے منعقد ہے، صفدر اعوان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اور کافی دیر سے یہ محفل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کے زیر تحت کچھ اپنی معروضات پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل کا نام سیرت الانبیاء کانفرنس ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے وہ نمونہ حیات ہیں کہ وہ پورا مقصد دینی اور دنیاوی حاصل ہوتا ہے آپ کی اتباع کر کے، کہ اگر سچا امتی اپنے نبی کی کامل اتباع کرے اور ان کی سیرت اور صورت کے سانچے میں ڈھل جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ بیٹا ذرا خاموش ہو جاؤ۔ اسی لیے آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا۔ محفل میں مجھ سے قبل ہمارے بہت بہترین نعت خواں بلکہ ہمارے امام کہ جن کے پیچھے ہم پورا قرآن کریم رمضان مبارک کے اندر تراویح کی صورت میں سنتے ہیں، حافظ محمد عقیل انجم صاحب، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو حیات خضری عطا فرمائے۔ میں قاری صاحب سے ابھی عرض کر رہا تھا یہ آپ کی بخشش کا سما ہے کہ نیک اولاد جو ہے یہ والدین کی بخشش کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری محمد الیاس القادری صاحب، ان کے ساتھ جناب اکبر بھائی
سیف الرحمان صاحب اور دیگر احباب، بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو لاریب کتاب ہے، اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے۔ توریت، زبور، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ پہلے درس میں بھی میں نے کچھ باتیں اس سے ملتی جلتی کی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو، لیکن قرآن جو ہے یہ قرء سے ہے یا قرن سے ہے یا قراءت سے ہے۔ یہ نور الانوار کا مسئلہ ہے کہ لفظ قرآن جو ہے وہ ان الفاظ سے ماخوذ ہے، قراءت، قرن یا قراءت۔ قرن کا معنی ساتھ رہنے والا، قرن اور جمع کرنے والی کتاب، قراءت پڑھی جانے والی کتاب جس کی قرات کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کے ویسے 36 نام ہیں قرآن کریم کے۔ قرآن کریم کے کتنے نام ہیں؟ 36 نام ہیں، ان میں سے ایک نام قرآن بھی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا انہ لقرآن کریم، فرمایا یہ قرآن کریم ہے، اور تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تمہارے رب کی طرف سے۔ اگر اس سے پوچھے کہ اے اللہ کی کتاب تو آئی کہاں سے ہے، تو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے۔ اور پہلے کہا جی، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دی تھی۔ اور فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینے کے اوپر نازل کیا۔ فرمایا حضور بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، لانے والے جبریل بھی نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ لوگوں تمہارے پاس میرا نبی میری برہان بن کے، میری عظمت کی دلیل بن کر، میری کریمیوں کا شاہکار بن کر تمہارے پاس آ گیا، معجزہ بن کے آ گیا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں نور مبین قرآن کی صورت میں عطا کر دیا۔ تو قرآن کریم ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ دیکھو بارش ہوتی ہے، وہ پانی گندگی کے ڈھیر کے اوپر بھی آئے گا، باغات میں بھی آئے گا، پھول بھی اس سے سیراب ہوں گے، کھیتیاں بھی سیراب ہوں گی، گلشن بھی سیراب ہوں گے۔ تو بارش کے رحمت ہونے میں کوئی شک ہے نہیں، بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تو قرآن بھی رحمت ہونے میں، کوئی ہدایت ہونے میں شک نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جس نے ایمان کی نظر سے اس کو پڑھا اس کو ہدایت مل گئی، وہ حضرت صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی مرتضیٰ بن گئے، حضرت طلحہ بن گئے، حضرت زبیر بن گئے، حضرت بلال بن گئے۔ اور فرمایا کہ جس نے قرآن کو ایمانی نظروں سے نہ دیکھا وہ اتبا و شیبہ ابو جہل کے لائے۔ تو قرآن کے حق ہونے میں کوئی شک ہے نہیں ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ مسلم۔ فرمایا مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام مسلم القشیری نے بھی اس روایت کو لیا ہے، اور مسلم شریف میرے سامنے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اور حضور کی نظر میں وہی سب سے زیادہ
عزت اور عظمت کے لائق تھا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا، اور وہ جنگوں کے اندر سپہ سالار جو بنایا جاتا جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو سپہ سالار بنا دیا جاتا۔ آج ہمارے یہاں ایکٹروں کی زیادہ عزت و جاہ ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن دن قیامت کا ہوگا اور جب قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے حشر کی میدان میں اپنے والدین کے ساتھ آئیں گے تو ان کے سر پہ سونے کا تاج رب سجا دے گا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یہ میری کتاب ہے ہدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے واسطے متقین کے، قرآن ہدایت ہے واسطے صاحب ایمان کے، قرآن ہدایت ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے، ان کے لیے یہ یہاں بھی ہدایت ہے، یہاں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، حشر میں بھی رحمت ہے۔ لیکن فرمایا اگر پڑھا ایمانی نظروں سے، ورنہ قرآن کریم نے ان لوگوں کی بھی نشاندہی کی ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھ کے بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے پڑھ کے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے، فرمایا کالے منہ کبھی وہ چتے نہیں ہوندے، اور پاویں سیمن صابر لائے منافق دا وہ دل پاک نہ ہوئے، تے پاوے پڑھ پڑھ قرآن سنائیے، ہے تو اللہ کی کتاب، لائق کتاب، ضابطہ حیات کتاب، متقین کے لیے ہدایت والی کتاب۔ فرمایا اس کو محبت سے پڑھو گے تو یہاں بھی تر جاؤ گے وہاں بھی تر جاؤ گے۔ اور جنہوں نے قرآن اس کے مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھا، چشمہ اس کے مصطفیٰ کا آنکھوں پہ لگا لیا، تو فرمایا پھر یاد رکھو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ مزاروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا، آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج ہم پستی کی طرف کیوں ہیں؟ ذلت اور رسوائی مقدر کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور ہر طرف تذبذبیت اور ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے۔ اس دور کے اندر کوئی انسان خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے پیچھے آ گئے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، قرآن سے جی لگانا چھوڑ دیا، تو حالت یہ ہو گئی۔ فرمایا کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اقبال فکر دیتا ہے، ذوق کی طرف بلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور ہم خواہ ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پہلے مائیں بھی جب ہڈیاں پکاتی تو قرآن پڑھتی، دودھ نکالتی تو قرآن پڑھتی، بچے کو دودھ پلاتی تو قرآن پڑھتی، بیٹے عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے، بیٹے قطب مختار کاکی جیسے ہوتے، بیٹے فرید الدین شکر جیسے ہوتے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پورا قرآن 6666 آیتیں کیا بیان کر رہی ہے؟ اور شتا متا اسے راغب شان نبی بچ آیا،
سارم پایا۔ اللہ کی اس برکت والی کتاب سے ایک آیت پڑھی ہے جس کے تحت میں نے گفتگو کرنی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے اب وہ رشتے رب نے گنوائے ہیں کہ جن سے انسان کی طبعی طور پہ محبت ہوتی ہے، اس کی خصلت میں یہ بات داخل اور شامل ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے پیارے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، آباؤ چاہے تمہارے باپ ہو، چاہے تمہارے، اور باپ کا رشتہ وہ ہے، ماں کا رشتہ وہ ہے کہ ایسا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کو قربانیاں دیتے ہیں نا، اور پھر اولاد مبارک کے بولتی ہے ہمارے لیے کیا گیا ہے، ہمارے لیے ماں باپ نے کیا کیا ہے۔ تجھے کیا پتا بیٹا، تو وہ راتیں بھی سردی کی بھول گیا، جب بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا ماں سوکھی جگہ پہ تجھے سلاتی تھی، خود گیلی جگہ سو جاتی تھی۔ فرمایا باپ تجھے لے کے گھومتا چلتا کہ میرا بیٹا بیمار ہے شفا مل جائے، تکلیف تجھے ہے، راتیں نیند قربان ہو رہی ہے، باپ قربان کر رہا ہے نیند کو، راتیں تیری تکلیف کے اندر بسر ہو رہی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اور میرے امتی کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ تیری اس نالائکی کی وجہ سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ماں دکھی ہو جائے۔ تو فرمایا یاد رکھو اگر یہ ناراض ہو گئے تو میں پروردگار بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ جب تک رہے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا محبوبہ یہ بھی اپنی امت کو بتا دیجئے تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا جب بھی عبادت کرنی اپنے رب کی کرو، اللہ تعبدو الا ایا، خاص کر سجدہ بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے، حمد و ثنا بھی اللہ کے لیے، لیکن فرمایا عبادت کے بعد اللہ تعبدو الا ایا وبالوالدین احسانا۔ حضور کی سیرت کے اوپر کانفرنس رکھنے والوں، اور اس علاقے کے اندر اس محفل کو روڑ کے بخشنے والوں، یاد رکھو یہی میرے نبی کی سیرت ہے، یہی میرے نبی کی تعلیم ہے، یہی حضور کے ارشادات ہیں۔ یاد رکھو کہ اپنے رب کی عبادت کے بعد اگر تمہارے حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے، تمہارے احسانوں کا کوئی حقدار ہے، تمہاری محبتوں کا کوئی مہمان مرکز ہے، تو تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں اب ہر کوئی اپنے اپنے اندر غور و فکر کرے کہ میں اس آیت کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس ایک بات پہ عمل کر لیا نا تو یہ جو صفدر صاحب نے محنت کی ہے، صوفی اقبال صاحب نے، وہ محنت وصول ہو جائے گی۔ اگر کوئی سارقہ نافرمان ہے اور سن کے وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے تو یہ میرے لیے بھی بخشش کا سما ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا او کر لے خدمت مادی، اور جس نے کعبہ وہ تکنا ہوئے جو تقلے صورت مادی، او ماتے پیو بھائی دوڑے سجنا، رب دا مٹھا میوا، او جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے نادی
ہے قل ان کان آباؤکم، اے محبوبہ کہہ دیجئے تمہارے باپ ہو، وابناکم، بیٹا بھی بڑا پیارا لگتا ہے، بلکہ اس کو قرآن میں ثمرات سے تشبیہ دی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، آزمائش سے، اور ثمرات پھلوں میں کمی کر کے، تو وہ ناد جیسا میٹھا پھل کوئی نہیں، اگر نیک ہو تو واقعہ وہ میٹھا، اور اگر بد ہو جائے تو کہتے ہیں یا اللہ اس سے بہتر دیتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے پھر ماں باپ کی دعائیں تھوڑی نکلتی ہیں، بد دعائیں نکلیں گی۔ اور یاد رکھو حضور فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا رد بھی نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی نکلی ہوئی منہ سے بد دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچو۔ وَأَبْنَاكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی کا رشتہ بھی، اور آج تو ایسا ہو گیا ہے بہت کم خاندان ہے کہ بھائیوں میں محبت ہو، اور جن کے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ حضور کے اس محفل کا صدقہ آپس میں شیر و شکر کر دے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کا مال جس میں تمہیں نقصان کا ڈر ہے، یا کسادہا ومساکن تردون، رہنے کے لیے مکان ہو، احب الیکم، اللہ سے زیادہ پیارے ہو، اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو، اور جہاد فی سبیل سے زیادہ پیارے ہو، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ، اللہ اپنا فیصلہ دے دے، اپنا حکم نازل کرے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کتنے رشتے ہو گئے، باپ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بھائی ہو گیا، بیویاں ہو گئی، خاندان ہو گیا، ان رشتوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے نا؟ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رسول کی محبت ان سب سے زیادہ ہو، تو کسی کو مقید کرنا، ایک طرف لگا دینا کہ بھئی تو زبردستی محبت کرے، تو یہ انسان کرتا نہیں ہے۔ اب اس میں علماء نے تقسیم کی ہے کہ محبت دو قسم کی ہے۔ کتنی قسم کی ہے؟ ایک محبت عقلی ہے اور ایک محبت اختیاری ہے۔ اختیاری محبت اور عقلی، اختیاری محبت جیسے اولاد سے، ماں باپ سے، اس کو اختیاری محبت کہتے ہیں۔ عقلی محبت یہ ہے کہ ان تمام محبتوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دو، اس کو کہتے ہیں محبت عقلی۔ اسی محبت کا تقاضا قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کر رہی ہے، اور صحابہ کرام نے اس آیت کا ہو بہو اپنے آپ کو مظہر بنایا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے اولاد کو قربان کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ نے اپنے مال قربان کیے کہ نہیں کیے؟ غزوہ تبوک میں جتنا مال تھا صدیق اکبر سارا ہی لے آئے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے لیے کچھ دو، سب کچھ لے کر پوٹلی باندھ کے حضور کی قدموں میں رکھ دی۔ فرمایا ابوبکر گھر والوں کے لیے، کہا گھر والوں کے اللہ اس کا رسول کافی ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ فرمایا جن کا تقویٰ یہ ہو جائے پھر اللہ کے کرم بھی سمجھے ہو جاتے ہیں، اور قربان کرنے والوں کے بخت بھی یاوری کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کے عشق کے اندر اپنی اولادیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، اور وطن بھی مکہ المکرمہ جیسا، کعبہ جیسا وطن ہو، صفا مروہ کی سائی ہو، اور وہاں مال ہو، وہاں اپنے گھر ہو، تو سب کچھ چھوڑ کے حضور نے فرمایا ہجرت کرو۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو مدینے کو دیکھا ہے، مدینے والے کو دیکھا ہے۔ اور انسان کی ایک عادت ہے، یاد رکھو، اب محبت تو زبردستی تو ہو نہیں سکتی، اور یہاں محبت عقلی ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو ایمان اکمل
وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ فرمایا یاد رکھو، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں کوئی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں ہو سکتا جب تک تمام چیزوں سے اس کے نزدیک میں مصطفیٰ پیارا نہ ہو جاؤں۔ میں مصطفیٰ پیارا، اور جب حضور پیارے ہوں گے تو حضور کے جو ارشادات ہیں وہ بھی پیارے ہوں گے، میرے نبی نے جو عمل کیے ہیں وہ بھی پیارے ہوں گے، حضور کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جائے گا۔ انسان کی عادت ہے سب سے زیادہ کمزوری انسان کی حسین و جمیل سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ انسان حسن والا جو خوبصورت انسان ہو تو انسان کی عادت ہے اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ فرمایا اگر حسنی کی بات کو لے لیا جائے، علامت حسن کو لے لیا جائے، بڑے بڑے علماء اور ربانی کی لکھتے ہیں، محدثین کوٹ کرتے ہیں حدیثیں، مفسرین تفسیر کے اندر نقطے بیان کرتے ہیں، کہا چلو ایک ہی بات لے لو کہ حسن سے انسان کو بڑا پیار ہے، حسین و جمیل اچھا لگتا ہے، تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ علی برا قال رسول اللہ احسن الناس وجہا یا وجہن، صحابہ فرماتے ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں لیکن حضور جیسا نہیں دیکھا ہے۔ بڑے دیکھے ہیں، احسن الناس، احسن اس میں تفضیل ہے، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے ہیں لیکن رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ صحابی کا عقیدہ حسین و جمیل بھی ہے، حضور حسن والے بھی ہیں۔ کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، دوسری روایت ہے فرمایا حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کی حبیب علیہ السلام کو ایک مقام کے اوپر، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، جیسے چاند کا ٹکڑا۔ دوسری روایت ہے، اور اس روایت کو صحیح بخاری نے جلد اول صفحہ نمبر 504 کے اوپر امام اسماعیل محمد بن اسماعیل البخاری نے اس روایت کو لیا ہے۔ اور تیسری روایت جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو امام ترمذی نے لیا ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں ہم جابر بن سمرہ قال رأیت رسول اللہ فی لیلۃ اضحیانی وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فهو عندي احسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند جوبن پہ تھا، سیدہ آمینہ کا چاند بھی جوبن پہ تھا، کبھی اس کو دیکھتا تھا کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، اور پھر بلا اختیار میری زبان پہ جاری ہو گیا کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے۔ یعنی حضور چاند سے بھی حسین ہو، بلکہ چاند کے اندر بھی حضور کی نورانیت کا نور ہے۔ ابھی وقت اتنا نہیں ہے، میں گھنٹے کے اندر سوا گھنٹے کے اندر بات ختم کرنی ہے اور آدھے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، میں آدھا گھنٹہ ہی سمجھ لو تو اس کے اندر بات کو اپنی مکمل کروں گا۔ اگر یہ علامتیں جو میں نے ابھی واقعہ چھیڑ دیا ہے اگر یہ بیان ہوتی رہے تو اس میں 2 گھنٹے کا بھی نہ پتہ چلے، لیکن بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں کرکٹ کا میچ ہوتا نا پھر کوئی بات نہیں تھی۔ جمعے کے اندر میں نے بیان کیا کہ میں ایک دن عشاء پڑھ کے نکلا، جس دن میچ تھا کھانے کا دل کیا میں کہ نکلتا ہوں، کوئی ہوٹل میں نے خالی نہیں دیکھا، سب کیوں ایسے نظریں لگا کے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی عجوبہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا حضرت قوم کی دعائیں ہیں ان کے لیے، میں کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، قوم کی دعائیں سب ان کاموں کے لیے، فضول کاموں کے لیے، لاہو لاب کے لیے، اور قوم کی دعائیں تو اس کے لیے ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں۔ ہمارے استار یہ کھلاڑی نہیں ہے، ہمارے استار صحابہ کرام ہیں۔ بات کڑوی ضرور ہے، میں تو اس دور میں جب سبق پڑھتا تھا قاری کا کورس کر رہا تھا، بچے نکل جاتے تھے، یہ ابھی ڈیفنس بھی بنا ہے، یہ پہلے صحرا تھا یہاں، اور یہ کرکٹ کھیلتے تھے، میں اس وقت بھی قرآن پڑھتا تھا۔ ساری عمر اللہ کا شکر ہے، کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ اور مسلمان تو غور کر قرآن کے اندر اپنا دل لگا، مجھے یہ بتا قیامت کے دن یہ تمہیں چھڑائیں گے؟ ہے جن کے لیے اچھل کود کر رہا ہے، چوکا چھکا، یہ وہ پتہ نہیں کیا پل باندھتا ہے۔ اور کل حضور نے پوچھ لیا
کہ تو میرا امتی تھا، تو نے میرے امتی کا حق ادا ہونے کا حق ادا کیا ادا کیا، تو پھر کیا جواب دے گا؟ اس لیے تھوڑی سی توجہ کر لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کھیلنا ورزش کے لیے اچھا ہے۔ اب کھیل بھی، صحابہ کرام بھی یہ کام کرتے تھے کہ وہ جنگوں کے لیے تیاری کرتے تھے، تیر و تلوار چلاتے تھے، ان کی ورزش ہو جاتی تھی۔ مسلمان کی ورزش بہترین ہے مسجد میں آنا جانا۔ مسلمان کی ورزش یہ ہے صفا مروہ کے اوپر دوڑنا۔ مسلمان کی ورزش یہ ہے حج کے لیے جانا۔ مسلمان کی ورزش یہ ہے جہاں اللہ والے ان کی زیارت کے لیے چلا جانا۔ انشاءاللہ جسم بھی فٹ فاٹ رہے گا، دماغ بھی سیٹ رہے گا، ایمان بھی مضبوط ہو رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اگر یہ لیکن یہ باتیں بارے میں نہیں آتی ہیں، ادھر 2 گھنٹے بیٹھنا گوارا ہے، قرآن کے لیے نہیں ہے۔ مولوی صاحب آج 3 منٹ اوپر ہو گئے خطبے میں، دیر ہو گئی ہے۔ فلم 2 گھنٹے کی دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں ہوئی۔ رات 2 بجے فیس بک پہ بچ جاتے ہیں۔ باتیں کرنی ضرور ہے، لیکن اگر اس پہ عمل کر لو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہو جائے گی، وہاں بھی خیر ہو جائے گی۔ عمل کرنے کی اللہ توفیق۔ ہمارے اسٹار کون ہے؟ سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صحابی کا موجود فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور جس کی اتباع کرو گے ہدایت پیدا ہوگے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھتا، رخ مصطفیٰ کو دیکھتا تو کہنا پڑے گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، پلجی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے، اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، سوڑے ہوئے جگتے ہزاراں سب تیرے کو تھلے، تیری سارے سونے جو کہ اج ہو گل بلے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ تو دنیا میں حضور کے حسن کی باتیں کر، نبی کی عظمت کے نعرے لگا، حضور کو اللہ کا نور بیمار، حضور کا چہرہ نورانی بیمار، انشاءاللہ اس کے صدقے تیرا دل بھی نورانی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا بلکہ جو حضور کے حسن کے نورانیت کے قائل ہے، خدا کی قسم ان کی قبریں بھی نورانی ہیں، ان کے خاندان بھی نورانی ہے، اور حضور والے جو چہرے بھی ان کے نورانی ہیں۔ قیامت کے دن آئیں گے تو وہاں بھی نورانی چہرے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو حضور والے ہوں گے، جو نور والے ہوں گے، جو نبی پاک کے ذکر کی محفل کے رنگ اور سرور والے ہوں گے، فرمایا قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، فرمایا قیامت کے دن جب آئیں گے حشر کے میدان کے اندر ان کے چہرے اس وقت بھی نورانی ہوں گے، اور حضور پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اور ان کے چہرے بتائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا اتنی امتیں ہوں گی، آپ کا امتی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرا امتی ہوگا اس کے چہرے کا نور بتائے گا، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ پہلے تو آتے ہی نہیں اس طرح، آؤ چہرے نورانی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب حضور کا یہ فرمان سنا نا
تو سب یہاں تک وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، کونیوں تک ہے نا، یہاں تک، لیکن حضرت ابو ہریرہ یہاں تک دھو لیتے تھے۔ کہا جب لوگوں کی کونیاں چمک رہی ہو، ابو ہریرہ کا پورا ہاتھ چمک رہا ہو، یہ صحابی کا عقیدہ اور ایمان تھا۔ تو یاد رکھو انسان کو حسین سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو حضور جیسا حسن کسی کے پاس نہیں۔ دوسرا ایک انسان کی اور عادت ہے، انسان کو علم اور حکمت سے بڑی محبت ہو۔ صفدر بھائی جب ٹائم ہو جائے نا تھوڑا سا اشارہ دے دینا مجھے۔ انسان کو علم و حکمت سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی بڑا عالم ہو جائے، ہمارے اہل سنت کے اندر اللہ نے بڑے بڑے نگینے عطا کیے، اعلیٰ حضرت جیسے مجدد بھی ہم سنیوں کو نصیب ہوئے ہیں، عبدالقادر دہلوی جیسے مجدد بھی ہمیں نصیب ہوئے ہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر محی الدین جیسا مجدد بھی اہل سنت کو نصیب ہوا ہے۔ بڑے بڑے اہل سنت کو اللہ نے نگینے عطا کیے ہیں۔ فرمایا کہ بڑا عالم ہو تو اس کی شان بھی بڑی ہے کہ علم سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور جب علماء اہل سنت بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے علم کا بحر بے کرار رواں ہے۔ راضی دوران کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے فخر الدین رازی کا علم بول رہا ہے۔ تو اس طرح اہل سنت کو اللہ نے بڑے بڑے نگینے عطا کیے ہیں۔ اگر علم ہی کو لے لیا جائے تو حضور جیسا کوئی عالم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں قلیل علم دیا ہے۔ تمہاری ہماری بات ہو رہی ہے، فرمایا ہم نے تمہیں قلیل علم دیا ہے، لیکن جب حبیب کی باری آئی، جب محبوب کی باری آئی، پھر فرمایا قلیل نہیں بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ حضور جیسا انبیاء میں کوئی عالم نہیں ہے، علم مصطفیٰ وہ ہے۔ فرمایا زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، اور کرسی کا علم، عرش کا علم، فرمایا 14 طبقات کا علم، حضور کے سامنے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک صحرا میں ایک تھال رکھ دیا جائے، ایک تھال خالی رکھ دیا جائے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ امام بصری کی روح تڑپی، عرض کی یا رسول اللہ یہ تمام علم آپ کے علم کا ایک قطرہ ہے۔ تو استاد جتنا بڑا عالم ہوگا آگے شاگرد کو بھی ویسا، اگر محنتی ہو تو شاگرد کو بھی ویسا ہی بنائے گا۔ استاد رب ہے، شاگرد حضور ہے، شاگرد حضور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا، علم بیان سکھایا، جس کو جو کائنات کی جان ہے، پڑھانے والا پروردگار، پڑھنے والا مخلوق کا سردار، پڑھانے والا رب الکائنات، پڑھانے والا لا الہ الا اللہ، پڑھنے والے محمد رسول اللہ۔ فرمایا تو نبی کے علم کو ناپتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں تھا، نبی پاک کو یہ علم بھی نہیں تھا، میرے نبی کو یہ باتیں کبھی صدیق اکبر نے کی ہیں، کبھی فاروق اعظم نے کی ہے، عثمان غنی نے، وہ امتی اور پھر حضور کے علم پہ تانا کرے کہ نبی پاک کو یہ علم بھی نہیں تھا۔ اور یہ محبتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ دشمنیوں کی علامتیں ہیں، یہ اشارے دشمنیوں کے ملتے ہیں۔ امتیوں نبی پاک کا عاشق ہو اور پھر طنز کرے تو یہ محبت نہیں، یہ مودت نہیں، یہ شفقت نہیں، یہ عقیدت نہیں، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ عداوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ حضوری نہیں ہے بلکہ حضور سے دوری ہے۔ فرمایا کہ محبوبات اور مقتا چینی جڑ کرن تو باز نہیں ہوگا، اصل منافق وہ جانی اس اور جھوٹا پیار جتانا وہ سانو دسیا
عشق دے مفردی او جڑا مڑ مڑ فرماندا او اعظم جتھے دل لگ جاوے کہ اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ انسان کی ایک اور عادت بھی ہے کہ پیچھے والے حضرات آگے آگے ہو جائیں کہ لوگ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اوروں کو بھی لائے، الحمدللہ حضور کی محفل میں آ رہے ہیں، پیچھے والے حضرات اور آگے آ جاؤ، درود پاک پڑھ لیجئے، یہ بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیں۔ انسان کو سخی آدمی بڑا اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں نا یہ آدمی یار دا ہاتھ بڑا کھلا ہے، یہ دروازے تے کوئی بھی آ جائے سوالی خالی ہاتھ موڑ دا نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں سخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے۔ ابھی شاہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ نیتوں کا پھل ہے، اور جو حضور کے نام پہ لوٹاتے ہیں پھر اللہ بھی اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے اللہ اور اس کے رسول پہ لوٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نہ وہ یہاں کنگال ہوں گے نہ وہاں کنگال ہوں گے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کروڑوں پتی، اربی پتی، بلکہ چائے کی پتی، میں کیا کہوں ہے وہ خرچ نہیں کرتے۔ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کبھی کہ اللہ نے اتنا دیا ہے، لوگ آگے سے مختلف کہتے ہیں حضرت شکر کریں ان کا پیسہ اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، وہ دوسری طرف معاملہ ہے۔ اور جھونپڑی میں رہنے والا بھی 10 روپے کا نوٹ نکال کے حضور کے میلاد پہ لگا دیتا ہے۔ اب یہ نہیں، اربوں پتی میں بہت سارے عاشق رسول بھی ہیں کہ جن کے حضور کے دین پہ بھی خرچ ہوتے ہیں، لیکن میں ان کے لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ جن کا پیسہ، اب وقت نہیں میں ان کے رائیوں میں جاؤں، مائیں بہنیں بھی سب رہی ہوتی ہیں جو کنجروں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں اور دین کے لیے ان کی جیب سے نہیں نکلتا، اور خوش نصیب ہے جس کا پیسہ حضور کے دین پہ خرچ ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ پاک آئے نا تو حضور نے مساوات قائم کی کہ ایک کا دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ یہ تجارت کے بڑے ماہر تھے، آڑت پنا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ آڑتی لوگ جو منڈی میں جاتے ہیں تو یہ مکہ کی منڈی میں بہت بڑے آڑتی مانے جاتے تھے۔ آج یہ لفظ آڑتی جو ہے معیوب ہو کے رہ گیا، لیکن تجارت تو انبیاء نے بھی کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے۔ تو یاد رکھو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے مدینہ پاک کی منڈی بتا دو کہاں ہے، باقی اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہر مہینے حضور کے گھر میں باقاعدگی سے نبی پاک کی خدمت میں، سیدہ عائشہ کی صدیقہ کی خدمت میں اپنے مال کا ایک حصہ نکال کے پیش کر دیتے تھے۔ حضرت اما عائشہ نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے تھے، یا اللہ عبد الرحمن کو نہ دنیا میں کوئی کمی دینا نہ آخرت میں کمی دینا۔ اللہ نے دنیا میں بھی مالدار رکھا، آخرت میں بھی مالدار ہے ہی ہے۔ مالا والے وہ سخی نہیں ہو تے سخیاں مال نہ ہو دریا در دوئی جہانی تے کدی کنگال نہ ہوتے۔ اللہ کی ابھی فرماتے ہیں اللہ جبار، لوگوں اللہ بڑا سخی ہے، اللہ بڑا سخی ہے، کتنوں کو پالے، اپنوں کو بھی پالے، بیگانوں کو بھی پالے، جو مانے اس کو بھی پالے، جو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے جو اس کو بھی پالے، جو کہے رب ہے ہی نہیں اس کو بھی پالے، جو نہیں مانتے نا ان کو بلکہ زیادہ دے رہا ہے، دے رہا ہے کہ نہیں؟ نہ سونے کی کمی، نہ چاندی کی، نہ دنیا کی دولت کی کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھو ایسا سخی کوئی نہیں ہوگا جو اس کی شان میں عیب بھی نکالے، اس کو برا بلا بھی کہے، بندہ ہو کے اپنے رب کو نہ مانے، سرکشی اور بغاوت کرے اور پھر بھی رب اس کو پالے، تو یہ سب سے بڑی سخاوت ہے۔ اور کتنے عمل ہم ایسے کرتے ہیں، کبھی اس نے ہماری روزی چھینی ہے، کبھی ہمارے لقمے بند کیے، فرمایا اس نے دینی ہے، فرمایا ہاں صاف ضرور ہوگا جب میری بارگاہ میں آ جاؤ گے۔ کتنے عمیب کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، رات کو بھی کھاتے ہیں، لیکن کبھی لقمے کم
جو رزق کسے باقی پسند تے لکھیا کبھی بھی نہ ٹالے اور لکھ کروڑ تکے برآیا تے پھر بھی بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کا دنیا میں آنا ہی کھانے پینے کے لیے تھا. وہ کہتے ہیں بس 4 دن ہے جی حضرت مزے کر لو، آگے کی کس نے دیکھی ہے. اور فرمایا کھاؤ اتنا کہ جتنا ہضم، کم خوردن کم گفتن کم خوان خوابیدن. فرمایا شیخ سعدی فرماتے ہیں کم کھانا کم سونا کم گفتگو کرنا یہ صحت کے لیے اچھا ہے، صحت کے لیے اچھا ہے. ہمارے یہاں کوئی ولیمے کی دعوت آ جائے شادی کی، کہتے ہیں 1 ہفتے کا آج ہی کھا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اکثر نکاح پڑھا کے نکل جاتا ہوں اور کبھی بیٹھنا ہو جائے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے ان کو آج ہی کھانا ملا، پہلے کبھی نہیں ملا. جبکہ مسلمان کی تہذیب طوطا دیکھا طوطا، تجربہ کر لینا. اس کو جتنا بھی 1 ہفتے کا بھی بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دو. علامہ دمیری نے لکھا ہے بھوکا ہو جب اس کے سامنے مرچ ڈال دو، روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، کوئی پھل ڈال دو، یہ آہستہ آہستہ سے کھائے گا، آہستہ آہستہ سے کھائے گا. اور ہم لوگ جو پلیٹوں میں جو ڈالتے ہیں اور جو ٹیبلوں کی طرف جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں. اور یہ کہتا ہے میں حضور کا امتی ہوں. تہذیب یہ ہے. تو یہ باتیں بڑی کڑوی ضرور ہیں، لیکن اسے اگر گریز کر لو گے، عمل کر لو گے تو یہی تمہارے لیے ایمان کی مٹھاس بن جائے گی. کہ حضور کی سیرت ہی ہے، سیرت الانبیاء بھی نام دیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پانی کے لیے، 1 حصہ خالی 1 سانس کے لیے ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 دن بھی ایسے نہیں گزرے کہ حضور نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہو، کبھی پیٹ بھر کے کھایا. فاروق اعظم کے سامنے چپاتی بنا کے کسی نے پیش کی، زیتون کا تیل ڈال دیا، آپ دیکھ کے رونے لگے. کہا حضور آپ رو رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے نبی کو کبھی بغیر آٹے چنے کی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی حضور کی روٹی موٹی ہوتی تھی اور چھان سمیت ہوتی تھی. اور اتباع بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں اب سچ ہو رہی ہے کہ جو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری. اور آپ تک جو پہنچتا ہے وہ تو ویسے ہی پھوگ ہے، اس کو سوجی بھی نکال لی جاتی ہے، دوسری بھی چیزیں نکال لی جاتی ہے. اور فرمایا کہ جوں کے آٹے کو حضور نے بڑا پسند کیا ہے، نبی پاک نے کھجور کو پسند کیا ہے. سادہ غذائیں کھانا شروع کر دے جو نبی پاک نے تناول کی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی اچھے رہو گے، وہاں بھی اچھے رہو گے. لیکن یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام جیسا سخی کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ جب سب سے زیادہ سخی ہے. بعد ربی اناج وجو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بعد میں سخی ہوں. ایک شخص آیا کہ حضور کا صدقے مدینہ پاک میں آیا، بڑا غریب تھا اور مال غنیمت کا مال آیا ہوا تھا. حضور کے حصے میں جو آیا نا، جو نبی پاک کا حصہ نکالا تو 2 وادیوں کے درمیان جو پہاڑی تھی نا، 2 پہاڑوں کے درمیان حصہ تھا، وہ سارا بکریوں سے بھر گیا، بکریوں سے بھر گیا. وہ آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تب آپ کا کلمہ پڑھوں گا یہ بکریاں ساری مجھے دے دو، ساری بکریاں مجھے دے دو. آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے گا؟ کہا ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ نے فرمایا اس سے بڑی خوشی کیا ہے، جہاں ساری تیری ہو گئی اور جب جو تو لے کے چلتا بن اس نے فوراً کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آ گیا. وہ اپنے خاندان قبیلے میں گیا، کہا او لوگوں او مشرکوں جاؤ کلمہ پڑھ لو، محمد دنیا میں اتنا دیتے ہیں کہ غریبی کی کمی نہیں چھوڑتے، غریبی کی کوئی فکر نہیں چھوڑتے. فرمایا جو حضور کا ہو جائے وہ یہاں بھی مالدار ہے وہ وہاں بھی مالدار ہے. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. نعرہ لگا رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا جو نعرہ لگا رہے ہیں؟
ماشاءاللہ جاوید بھائی نے بڑی محبت سے نعرہ لگایا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں۔ اب آپ کے اندر ہمت نہیں رہی ہے کہ میں مزید بیان کو جاری رکھوں۔ وہ اتنی محبت سے نعرہ لگایا ہے، کوئی تو جواب دو محبت سے۔ فرمایا یہاں تک کہ حضور جیسا کوئی سخی نہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کسی سخی کو دیکھنا ہو تو میرے دین کے علماء ربانیین کو دیکھ لو۔ فرمایا جو چٹائی کے اوپر بیٹھ کے مصلی رسول کی خدمت کرتے ہوئے ساری عمر گزار دیتے ہیں اور دین متین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو نہ اپنی جوانی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے نہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف۔ حافظ بن کے آیا تھا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، یہاں تک کہ موت آ گئی، لیکن رسول اللہ کے دین کو پیٹھ نہیں کی ہے۔ ان علماء کو دعائیں دو، ان کے صدقے آج دین محفوظ ہے اور ہمارے سینوں کی طرف منتقل ہوا ہے۔ جو رہ گئے ہیں دعا کرو اللہ انہیں قائم رکھے، یہ رہیں گے تو خیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک علماء رہیں گے مچھلیاں سمندروں کے اندر، پانی کے اندر ان کے لیے دعائیں درازی عمر بالخیر کرتی رہیں گی، مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ جب تک علماء ہے یہ دنیا قائم ہے۔ فرمایا کہ دین کا ستون یہ زمین کی میخیں ہیں علماء، جس دن یہ اٹھ گئے قیامت برپا ہو جائے گی۔ بڑا المیہ ہے، لوگ علم سے دور ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ لیا کرو۔ ابھی ہماری مسجد میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ بڑی پیاری تحریک ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ یہ یہاں نہیں، کراچی نہیں، پنجاب نہیں، پوری دنیا کے اندر حضور کی سنتوں کا پرچار کیا ہے۔ 200 ممالک میں کام ہو رہا ہے الحمدللہ، جگہ جگہ حضور کی سنتوں کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم آ کے یہ کورس مختلف مساجد میں ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر، بہر دنیا کے اندر بھی آ کے سیکھ لیا کرو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک مسئلہ سیکھ لے، بس ایک نقطہ میں اور بیان کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا، ایک نقطہ اور بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ انسان کو زہد و تقوی عبادت و ریاضت سے بڑی، یہ چوتھا نقطہ میں بیان کر رہا ہوں۔ کتنا نقطہ؟ اور ابھی 16 نقطے باقی ہیں، 16 نقطے باقی ہیں، بس یہ ایک ہی نقطہ بات کر کے ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اور صبح انشاءاللہ فجر میں آنا ہے نا سب نے، صرف امام نے انتظار کرنا ہے۔ یہ ایسے اوپر والی انشاءاللہ نہیں کہنا، دل والی انشاءاللہ کرو کہ نماز با جماعت پڑھو گے نا بھائی؟ اب آدھا مجھ سے کر کے جا رہے ہو، یاد رکھو نا قیامت کے دن پکڑ لوں گا۔ اس لیے کہ نماز با جماعت، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی نماز کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ پہلی نماز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں اور ساری رات روتے رہے کہ جنت میں تو روشنیاں ہی روشنیاں تھی، یا اللہ یہ کون سی چیز سے میرا سامنا ہو گیا۔ فجر کے ٹائم ہوا تو جبریل آئے، اذان پڑھی، کہا حضرت 2 رکعت نماز پڑھے۔ آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی، فجر کی نماز 2 رکعت فرض، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، حضرت آدم کی یہ ادا اللہ نے سنت پہ بھی لازم کر لی۔ فرمایا کہ جتنی نمازیں، وقت نہیں، ہر نماز کسی نبی سے جڑی ہوئی ہے، ہر نماز کسی نبی کی اداؤں کا نام ہے، اور یہ پڑھتے رہو گے۔ فرمایا کہ جو فجر کی نماز کی پابندی، فرمایا اسقلوا علی المنافقین فجرین، فرمایا کہ 2 نمازیں منافقوں کے اوپر بڑی بھاری ہے۔ اب کوئی عذر کی وجہ سے گھر میں پڑھ لے، بیمار ہو تو اس کے لیے ہے، وہ ایک علیحدہ عذر ہے۔ فرمایا ایک فجر کی نماز ہے، ایک عشاء کی نماز ہے، یہ منافقوں کے اوپر دونوں باری ہیں۔ فجر نہیں پڑھتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ پھر اس سے بہت ساری برکتیں لے لیتا ہے، چہرے سے نور بھی لے لیتا ہے، نیند میں چین اور سکون بھی لے لیتا ہے، اور اس کی روزی میں برکت بھی لے لیتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، اولاد سرکش اور نافرمان بنا دی جاتی ہے، اور عمر سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور فجر پڑھتا ہے با جماعت تو اللہ اس کے چہرے پہ نور داخل کر دیتا ہے۔
روزی میں برکت دے دیتا ہے، نمازیں پڑھا کرو۔ فرمایا کہ انسان کو ذوق تقویٰ سے محبت ہے، فرمایا ریاضت اور عبادت سے محبت ہے، لیکن حضور جیسا کوئی عابد نہیں، نبی جیسا کوئی عبادت کرنے والا نہیں، آپ جیسا کوئی متقی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، ساری ساری رات عبادت نہ کیا کر، تھوڑی دیر میرے محبوب آرام بھی کر لیا کر۔ نصفہ ہو فرمایا کہ آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم، اور قرآن کو بڑی ترتیل سے پڑھا کر، کہ حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو رب کو پیارا لگتا تھا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ قبولیت والی چیز ہے نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، کہ رب کو قرآن پڑھنا، چاہے نادرے پڑھے، کوئی دیکھ کے پڑھے، چاہے زبانی پڑھے، قرآن پڑھنا رب کو بھی پیارا لگتا ہے، اس کے حبیب کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام عبادت کرتے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کرتی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائے، میرے آقا اس قدر اپنا تکلیفیں اٹھاتے ہیں، حضور کی تلیاں مبارک خون جاری ہو جاتا، آپ کی پنڈلی مبارک سوج جاتی، برما جاتے۔ حضرت عائشہ کرتی، یا رسول اللہ اس قدر تکلیفیں نہ اٹھایا کرے، ساری ساری رات نہ جاگا کرے۔ فرمایا میری عائشہ صدیقہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے نبیوں کا امام بنا دیا ہے؟ اور اس قدر عبادت کرتے تھے، رب فرماتے حبیب سو جا، محبوب سوتے ہی نہیں۔ فرمایا آدھی رات یا اس سے کم، ساری رات محبوب نہ جاگا کر، اس کے باوجود حضور ساری رات جاگتے ہیں۔ اور جبریل آئے، یا رسول اللہ، رب کہتا ہے کہ ساری ساری رات نہ جاگا کرے۔ میں جبریل کیا کروں؟ امت کے گناہ سونے نہیں دیتے، امت کا درد سونے نہیں دیتا، میں اپنی نیند دیکھوں یا امت کے نامہ اعمال سیاہ دیکھوں؟ تو رب نے کرم کیا، فرمایا اے جبریل میرے حبیب کو معراج کی رات عرش کا دولہا بنا کے لے آ، تاکہ میں دکھا دوں اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب تیری امت کے گناہ زیادہ ہے یا میری رحمت کے خزانے زیادہ ہے۔ لیکن غارِ حرا، غارِ سجدہ، دیگر غارے آپ کی اس بات کی گواہ ہے، حضور نے تہجد آپ کے اوپر فرض کی، فرمایا کہ نبی پاک کثرت سے سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک صحابی آدر ہو گیا، کرنے لگے یا رسول اللہ مت الساعۃ، یا رسول اللہ میرے آقا بتائے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا میرے امتی سوال کرنے والے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ صحابی نماز نہیں چھوڑتا، صحابی تہجد نہیں چھوڑتا، صحابی سنتیں بھی نہیں چھوڑتا، فرائض بھی نہیں چھوڑتا، واجبات بھی نہیں چھوڑتا، مستحبات بھی نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے باوجود اندر آقا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جبکہ بہت کچھ تھا۔ عرض کی آقا آپ کی محبت میرے لیے ہے، میرے دل میں ہے۔ فرمایا پھر جا کثرت سے سجدے کیا کر، نمازیں پڑھا کر، تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حب شیئا اکثر ذکرہ، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ محبت کی علامتوں میں یہ علامت بھی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اکثر اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، اکثر اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کثرت سے قرآن پڑھ، کثرت سے نبی پاک پہ درود بھی پڑھ۔ حضور سے محبت، اگر علامات محبت میں نبی سے محبت ہے تو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کر، حضور کی ازواج سے بھی محبت کر، نبی پاک کے والدین سے بھی محبت کر۔ اگر نبی مکے میں ہے تو مکے سے بھی محبت تھی، اور نبی مدینے میں تو مدینے میں بھی محبت، حضور غارِ ثور میں تو غارِ ثور بھی عاشقوں کا قرہ امتحان بن گئی، حضور غارِ حرا میں تو غارِ حرا سے بھی محبت ہو گئی، حضور فرمایا جبل احد میں ہے تو ہر سے بھی محبت ہے۔ حضور کی ازواج سے محبت، آپ کے خاندان سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کے گھر بار سے محبت،
اور پھر یہ ہے کہ ایک محبت یہ بھی ہے کہ یار کا ذکر سن کے عاشق خوش ہو جائے، اور سنی ویسے بھی حضور کا میلاد سن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، جنتی 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 جنتی۔ فرمایا پھر حضور کی نسبتوں سے بھی محبت کرنی ہے، اور علامات مقصرت سے ضرور بھی پڑھنا ہے، اور پھر جو حضور کے دشمن ہیں ان سے دشمنی بھی رکھنی ہے۔ یہ بھی علامات محبت میں سے ہے کہ حضور نے جن سے نفرت کی ان سے ہم بھی نفرت کریں۔ فرمایا کہ یہ کرم ہے رب کا کہ اللہ نے ایسا نبی عطا کیا ہے جس نے بت پرستوں کو بت شکن بنا دیا، رہزنوں کو رہنما بنا دیا، اور گناہ کرنے والے عیسیٰ شعار کو دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ فرمایا جن کو اپنا پرائے کا پتہ نہیں تھا ان کو اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے کتنا مرتبہ اور کمال نصیب ہو گیا۔ تو یاد رکھو اگر دنیا میں قبولیت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہو، تو فرمایا حضور کا دامن تھام لو۔ فرمایا یہاں بھی ساعتیں نصیب ہو جائیں گی، وہاں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی کامل ترین محبت عطا فرمائے۔ 1 گھنٹہ تو تقریباً ہوئی ہے، بس کافی ہے، کیونکہ میری طبیعت اپنی بھی ناساز ہے۔ یہ بیان میرا تقریباً 9:30 بجے ہونا تھا، لیکن بلا تاخیر مجھے ٹائم دیا گیا ہے، بلا تاخیر بھی اتنا ٹائم ہو گیا، 10:30 بج گئے، اور 1 گھنٹہ میں نے بھی لے لیا بلا تاخیر۔ تو ابھی 12 نہیں بجے انشاءاللہ ابھی درود و سلام ہوگا۔ حافظ عقیل انجم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پیش کریں حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد فاتحہ شریف ہو جائے۔ اب سبھی ادھر آ جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله أسألك من الخير كله يا الله يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا نصير يا رقيب يا وكيل. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب العالمین ہمارے پیارے پروردگار یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تیرے بندوں نے آج کی یہ جو محفل سجائی ہے یا اللہ، تیرے پیارے حبیب ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلادی پاک منایا ہے یا اللہ، اس محفل کو، اس جلسے کو، اس کانفرنس کو اپنی جناب شرف قبولیت عطا فرما. آمین. رب العالمین جس کسی نے بھی اس میں جس قدر حصہ ملایا ہے یا اللہ، سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو، سب کے مال کو اپنی جناب میں قبول فرما. آمین. رب کریم رب العالمین اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما.
اہل بیت اطہار امہات المؤمنین ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ تمام بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ علماء کرام مشائخ عظام قراء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ تمام کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ رب کریم رب العالمین حاضرین کے عزیز و قارب جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ یا رحم الراحمین بھائی اقبال کے والد گرامی ہمارے چچا عبد الرحمن کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری پھپھی صاحبہ بھائی اقبال کی والدہ محترمہ کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ رب العالمین ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کے خاندان کے جتنے لوگ عزیز و قارب یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تمام کی ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ رب العالمین ہماری بخشش فرما، ہمارے صغائر کبائر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں انہیں اپنی جناب میں قبول فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ یا اللہ بھائی محمد اقبال کے گھر میں اپنی ہزاروں رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں خیر و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اولادوں کو دین کا خادم بنا۔ رب العالمین انہیں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ آنے والی ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے ان کے گھر کو محفوظ فرما۔ رب العالمین اس بستی کی خیر فرما، اس محلے کی خیر فرما، ہمارے اس پیارے شہر کراچی کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما۔ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں یا اللہ سب مسلمانوں کی خیر ہو۔ رب العالمین اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ رب العالمین ہمارے قبلہ مفتی صاحب جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی دین کے لیے جو خدمات ہیں اپنی جناب میں قبول فرما۔ رب العالمین ان کی اولادوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور ہمت اور استقامت عطا فرما۔ رب العالمین ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم۔ قاری صاحب نے جو بھی دعائیں کی مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے امکنان فرما۔ ہمارے صفدر بھائی سنی محمد اقبال صاحب ان کے اہل خانہ یا اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے نوجوان بوڑھے بچے جو بھی آئے ہیں یا اللہ اس محفل میں شریک ہوئے سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ یہاں اکٹھے ہوئے عشر کے میدان میں حضور کی شفاعت اور معیت کے لیے اکٹھا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں مولا ایمان کے اوپر قائم دائم فرما۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں اسماعیل صاحب اور محمد حنیف صاحب ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ آج ہمارے ایک بزرگ نمازی محمد شریف صاحب کا پہلے انتقال ہوا، آج ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ محمد بشیر صاحب کو فالج ہوا ہے ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے گھروں میں اسپتالوں میں جس قدر بھی امراض بیماری مبتلا ہے روحانی یا جسمانی تمام کو شفائے دائمی عطا فرما۔ ہمارے فاروق احمد صاحب کے لیے ان کے ساتھ شاہ صاحب آئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ علی اکبر بھائی ہیں، علی اصغر حافظ عقیل انجم صاحب ہے، صوفی محمد اقبال صاحب اور ادھر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں۔ یا اللہ سب کو دونوں جہان کی سعادتوں سے نعمتوں سے عظمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، حبیب کبریا شاہد و سرا کے واسطے، کرم فرما مولا صدیق اکبر با صفا کے واسطے۔
رحم فرما مولا فاروق اعظم بیریا کے واسطے ادب و حیا کی توفیق دے، حضرت عثمان غنی باحیا کے واسطے نظام مصطفیٰ پہ قائم رکھنا مولا، حضرت علی شیر خدا کے واسطے ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا، شہیدان کربلا کے واسطے یہ بچے محمد دانیال کے لیے بھی دعا فرمائے، پوری محفل کی ریکارڈنگ کی ہے انہوں نے، اور اکو والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ نبیل کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو پانچوں ٹائم کا نمازی بنا، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے، یا اللہ خاتون جنت کی چادر تطہیر کا صدقہ مناسب رشتے مقدر فرما، سب کے عزت و مال جان آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما مولا، جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، پر دعا ہے دل کی وقت نزاع سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا